میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ سوچیں ایک خواب کے بارے میں جو تقریباً 40 سال تک سینے میں ایک راز بن کر دفن رہا اور پھر اچانک ایک ہی لمحے میں تاریخ کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا۔ یہ کہانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صبر اور ایک ایسی پیشین گوئی کی ہے جس نے دنیا کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا، اور یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا تقدیر اپنے اشارے بہت بہت پہلے دے دیتی ہے؟ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھلا ماضی میں دیکھا گیا ایک خواب آنے والے وقت کے لیے اتنی بڑی اور حتمی دلیل کیسے بن گیا؟ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک نوجوان تاجر کا دیکھا ہوا خواب آنے والے دور کی سب سے بڑی تصدیق بن گیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک نوجوان تاجر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں شام کے ایک سفر پر تھے۔ اس زمانے میں یہ ایک عام سی بات تھی، ایک معمول کا سفر، لیکن اس سفر پر کچھ ایسا غیر معمولی ہونے والا تھا جو تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ اسی سفر کی ایک رات انہیں ایک عجیب خواب آیا، ایسا خواب جس نے انہیں بے چین کر دیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، اس میں کوئی گہرا مطلب چھپا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک مقامی راہب سے ملا جائے۔ جب وہ راہب کے پاس پہنچے تو راہب نے ان سے صرف ایک بہت ہی بنیادی اور سادہ سا سوال کیا، تم کون ہو؟ حضرت ابوبکر کا جواب بھی بالکل سیدھا اور واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ شہر سے آیا ایک تاجر ہوں۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک بالکل نیا اور حیران کن موڑ لیتی ہے۔ راہب نے جب خواب کی تعبیر بتانا شروع کی تو اس نے جو کہا وہ تاریخ بدلنے کے لیے کافی تھا۔ راہب نے اعلان کیا، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجنے والا ہے جن کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ راہب نے براہ راست حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا اور کہا، اور تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوگے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنوگے۔ ذرا سوچیں، ایک نوجوان تاجر جو اپنا کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ سننا کیسا رہا ہوگا؟ اب یہ پیشین گوئی صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک ایمانت تھی، ایک مقدس راز تھا۔ اسے ہر کسی سے تو نہیں کہا جا سکتا تھا، اور یہیں سے شروع ہوا ایک طویل، خاموش اور صبر آزما انتظار۔ اس پورے واقعے کی سب سے حیران کن بات حضرت ابوبکر کا ضبط اور ان کی رازداری تھی۔ انہوں نے یہ گہرا علم، یہ بڑی پیشین گوئی مکمل طور پر اپنے سینے میں محفوظ رکھی اور اس کے بارے میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں بتایا۔ اور یہ انتظار کوئی چند دنوں یا مہینوں کا نہیں تھا، دہائیاں بیت گئیں۔ ایک طرف شام میں دیکھا گیا وہ خواب تھا اور دوسری طرف کئی دہائیوں پر پھیلی خاموشی، اس لمحے تک جب مکہ کی سرزمین پر نبوت کا اعلان ہونا تھا۔ یہ انتظار کتنے عرصے کا تھا؟ 1 یا 2 سال نہیں، پورے 38 سال۔ سوچیں، ایک پوری نسل گزر جاتی ہے اتنے عرصے میں، اور 38 سال تک انہوں نے اس راز کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، اس دن کا انتظار کرتے ہوئے جب یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کے لیے یہ سارا انتظار تھا، وہ وقت جب یہ دہائیوں پرانا چھپا ہوا راز اچانک سب سے بڑی دلیل بننے والا تھا۔ تو پورے 38 سال بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی، وہی لمحہ آ گیا جس کی راہب نے خبر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک بہت اہم سوال کیا، لیکن یہ سوال شک کا نہیں تھا، بلکہ یہ اس نشانی کی تلاش تھی جس کا وہ تقریباً 4 دہائیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، ایک ایسا جواب جس نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلیل وہی خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ راز تو حضرت ابوبکر نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی ہے۔ اس ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ 38 سال کا لمبا خاموش انتظار
ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ خوشی کی شدت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے اختیار آگے بڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو دونوں آنکھوں کے بیچ چوم لیا۔ یہ صرف ایک رسمی گلے ملنا نہیں تھا، یہ خوشی، محبت اور گہرے ایمان کی تصدیق کا ایک اظہار تھا، ایک عظیم پیشین گوئی کے سچ ہونے کا جشن تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں صرف تاریخ نہیں سکھاتی، یہ صبر، یقین اور اس بات پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے کہ کچھ چیزیں وقت سے پہلے طے ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے اشارے یا لمحات ہیں جو شاید کسی بہت بڑے مستقبل کا بیج ہو جسے ہم ابھی دیکھ نہیں پا رہے۔